ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، جنہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ملاقات ہے یا ان کی کابینہ سے جو ملاقات ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ایران کے معاملے میں جو ہے ایک پیسفل سلوشن بھی نکل آ سکتی ہے اور پاکستان اس میں ثالثی کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے. اس وقت نیو لائن انسٹیٹیوٹ برائے کے سینئر ڈائریکٹر برائے یوریشیا جناب ڈاکٹر کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کامران بخاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ملاقات جو ہو رہی ہے کتنی سگنیفیکنٹ ہے، اور پاکستان کا اس وقت مطلب دنیا چینج ہو رہی ہے لیکن اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے. جی شکریہ عادل. دیکھیں، آپ نے صحیح کہا کہ لگ ایسا ہی رہا ہے کہ پاکستان کا کردار، یہ جو نیا دنیا کا سسٹم ہے، کم از کم جو ٹرمپ اسٹریٹجی ہے جو گلوب کے لیے، بالخصوص جو ہے اس خطے کے لیے، یعنی جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ اور پھر چین کے حوالے سے، اور پھر جو ان کا ٹریڈ کا جو ایجنڈا ہے اس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے. اشارے تو یہی مل رہے ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ the devil is in the details. تو اب وہ جب ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو کچھ جو ہے کنفرمیشن ہوگی، لیکن اشارتاً یا اشاروں کے لیول کے اوپر تو یہی نظر آ رہا ہے. کیونکہ یہ خاصی بڑی بات ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ انہوں نے ان کو یہ لنچ جو ہے نا، میٹنگ جو ہے نا ان کو ملی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس سے. میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پہلے کسی آرمی چیف کو اس قسم کے شائعے پہ بلایا گیا. ہاں، سابق صدر جو ہے جنرل مشرف اور جنرل ضیاء، چونکہ وہ صدر تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ پروٹوکول ان کو ملا، لیکن بحیثیت آرمی چیف اور جو اس وقت موجودہ مومنٹ ہے، یعنی بھارت اور پاکستان کی جو 87 گھنٹے کی جنگ کے بعد، جس میں امریکہ کے صدر کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دو طریقے سے جو ہے یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے. ایک تو یعنی آرمی چیف سے ملنا، دوسرا جو موجودہ حالات ہیں. اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آبویسلی اس ملاقات میں ایران کی جو سچویشن ہے وہ بھی ڈسکس ہوگی، اور جو ٹرمپ کی یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں 2 دنوں میں، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت امریکہ جو ہے وہ اس لڑائی کا حصہ بھی بن سکتا ہے. تو کیا یہ بات اس طرف بھی جا سکتی ہے کہ جس طرح ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ انہیں امید ہے، کیونکہ پاکستان کا بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے، وہ ایرانی موقف کی حمایت کرتا ہے، اسرائیلی ایگریشن کے خلاف ہے، تو اس کا آؤٹ کم کیا اس طرف بھی جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ پاسبلٹی اس کی ہے؟ دیکھیں، میرا اپنا موقف یہ ہے، اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیہیویئر سے بالکل صاف نظر آ رہا ہے. آج بھی صبح انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں جو ہوں حملہ کروں گا بھی یہ نہیں کروں گا، تو یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں کب کروں گا اور کس وقت کروں گا، اور کوئی مجھ سے یہ کیوں امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں میڈیا کو آ کے پہلے سے بتاؤں گا کہ میرا کیا پلان ہے. مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کیا کروں گا. وہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو میں سمجھتا ہوں جینوئنلی نہیں پتا کہ کیا ہوگا، کیونکہ ابھی وہ ایک پروسیس چل رہا ہے. اسرائیل کی طرف سے بدستور جو ہے وہ انکریمنٹلی پریشر بڑھ رہا ہے ایران کے اوپر، جو حملے کیے جا رہے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایران کی جو حکومت ہے وہ آ کے کہے کہ ہاں بھی میں ڈیل کے لیے تیار ہوں، یعنی ہم 0% انریچمنٹ کے لیے تیار ہیں. اس سے ہوگا یہ ہے کہ امریکہ کو اس جو ہے نا جنگ میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہی جو ہے ان کا پریفرنس ہے. آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ کے جو بیس ہے، جو ماگا بیس ہے، اس کے اندر اختلاف اب کھل کے سامنے آیا ہے. ٹکر کارلسن کا جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے جو آج جو ہے ریلیز ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، وہ اس کی کچھ جھلکیاں جو ہیں وہ کل ٹویٹر پہ بھی تھیں، سوشل میڈیا پہ بھی تھیں، اور ٹریڈیشنل میڈیا CNN وغیرہ نے بھی جو ہے نا چلائیں، جس میں وہ ٹکر کارلسن جو کہ جنگ کے خلاف ہیں، وہ سینیٹر ٹیڈ کروز جو ٹیکسس کے جو ہے ایک رینکنگ جو ہے نا ریپبلکن سینیٹر ہیں، اور فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کے اوپر خاصا ان کا انفلوئنس ہے، ان سے بحث کر رہے ہیں ایران کے اوپر.
تو اور یہ صرف ایک جو ہے وہ ایگزامپل ہے، اس طرح کی اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ جہاں پہ جو ہے اندرونی طور پہ پریزیڈنٹ کی جو بیس ہے وہ اختلاف کر رہی ہے. پریزیڈنٹ ذاتی طور پہ بھی وہ یہ جنگ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو یہ جو فوردو کی فیسلٹی ہے جو ہارڈنڈ ہے، یعنی یہ زمین دوز ہے لیکن پہاڑ کے نیچے زمین دوز ہے، تو اس کو ٹارگٹ کرنا بہت مشکل ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہاں بھئی یہ مان جائیں تو یہ فیسلٹی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز کے لیے کھل جائے گی تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن لیٹس سے کہ نہیں مانتے کسی فار ون ریزن اور دی ادر، جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ایسی کون سی صورتحال ہے کہ جس میں ایران جو ہے وہ ایک جیو پولیٹیکل خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو لیٹس سے اگر ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اور امریکہ کو جو ہے نا بحالت مجبوری اس میں یہ کرنا پڑتا ہے، تو اس میں پھر میں سمجھتا ہوں چھوٹی کارروائی ہوگی، لمیٹڈ کارروائی ہوگی، ان دا سینس کہ صرف اس فیسلٹی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، کیونکہ اسرائیل کے پاس نہ ہی اسٹیلتھ اسٹریٹجک بامرز ہیں، اسٹریٹجک بامرز کسی قسم کے بھی ان کے پاس نہیں ہیں، اور پھر جو آرڈننس کی ضرورت ہے جس کو میسو آرڈننس پینیٹریٹر کہتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ ہوں بھی تو ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے، دے ڈونٹ ہیو دا ٹریڈ کرافٹ یا ویئر ود آل اس وقت جو ہے کہ وہ یہ اس قسم کی کارروائی پل آف کر سکیں سکسیسفلی. یہ امریکہ کے ٹریڈ کرافٹ کے ٹول کٹ کے اندر ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے امریکہ پہ انحصار کیا جا رہا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں پہ کوئی ریجیم چینج یا اس قسم کے بڑے پیمانے میں کوئی امریکہ جنگ میں شامل ہونا چاہ رہا ہے. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے یہ اچھا ہو، فرام اے پاکستانی پوائنٹ آف ویو دس از گڈ اگر جو ہے نا کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے. لیکن اگر جو ہے اپنا لیٹس سے کہ کوئی ملٹری ایکشن امریکہ کو لینا بھی پڑتا ہے، آئی ایم ناٹ شیور کہ پاکستان کو اس میں جو ہے انوالو کیا جائے گا یا پریشر ڈالا جائے گا. ہاں انکمفرٹیبل پوزیشن ضرور ہو جائے گی اسلام آباد کے لیے. ڈاکٹر صاحب آخر میں مختصراً یہ بتائے گا کہ یہ جو آج انڈین فارن سیکرٹری نے یہ کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کوئی میڈیشن نہیں کی ہے، اور اس کے فوراً بعد ڈونلڈ ٹرمپ آ کے 15ویں دفعہ ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ جی آئی لو پاکستان سے وہ آغاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے یہ سیز فائر کروایا. کتنی امبیرسنگ ہے یہ بات ڈپلومیٹکلی سپیکنگ انڈیا کے لیے کہ وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں جو کہ انڈیا ڈینائی کر رہا ہے. دیکھیں امبیرسمنٹ تو اپنی جگہ ہے، لیکن آئی تھنک اس سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ کوئی سگنیفیکنٹ قسم کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے نئی دلی اور واشنگٹن کے درمیان، اور جو ہے وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ جو ہے پہلے ہمیں جو ہمارا اسٹینڈنگ نیٹ اسیسمنٹ تھا کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان خاصے کلوز ریلیشن شپس ہیں. اسٹریٹجک لیول پہ ضرور ہیں وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کو اس طرح کا افیکٹ نہیں پڑے گا، لیکن ایک جو ہے نا نان ٹریویل قسم کی ڈس ایگریمنٹ آ چکی ہے جس کی یہ جو بیانات ہیں بھارت کی طرف سے بھی اور پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بدستور کلیم کرنا کہ میں نے ثالثی کرائی تھی جانتے ہوئے کہ انڈیا کی یہ پوزیشن نہیں ہے اور ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ڈس ایگریمنٹ چل رہا ہے. پھر یہ ہے کہ آئی لو پاکستان بھی ان کو ایک طرح سے اشارہ ہے کہ بھارت کو کہ مطلب جو ہے اگر تم یہ کلیم کرتے رہو گے کہ میں نے نہیں کرائی اور ٹیرفس کے اوپر جو ہے میرے ساتھ ڈیل نہیں بناؤ گے تو پھر جو ہے مطلب میں پاکستان کے ساتھ تو ریلیشن شپ پہلے سے ہی چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ اور بھی بڑھا سکتا ہوں. تو یہ ایک سگنلنگ ہو رہی ہے. ڈاکٹر کامران بخاری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ کو تہران لیے چلیں گے. صحافی جون حسین ہمیں وہاں سے جوائن کریں گے.